اهدنا الصراط المستقيم. وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. اللہ وہ ذات ہے کوئی الہ نہیں سوائے اس کے. عالم الغیب والشہادہ جاننے والا غیب اور ظاہر کا. هو الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ وہ ذات ہے کوئی الہ نہیں مگر وہی. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن بادشاہ ہے پاک ہے سلامتی دینے والا ہے امن دینے والا ہے. المہیمن نگرانی کرنے والا ہے. العزیز سب پر غالب ہے. الجبار بڑے زور والا ہے. المتکبر بڑائی والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. هو اللہ الخالق وہی اللہ ہے جو خالق ہے. الباری بنانے والا ہے. المصور صورتیں عطا فرمانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنى اسی کے اچھے اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین سورۃ الحشر آیت نمبر 22، 23 اور 24 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد دلائی اور آخرت کی ترغیب دی اور تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور جنت اور جہنم کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اہل جنت ہی کامیاب ہونے والے ہیں.
پھر قرآن کی عظمت کو بیان کیا. قرآن کریم اتنی عظیم اور اتنی شان والی کتاب ہے، اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل کر دی جاتی تو وہ دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. اتنی شان والا کلام کیوں ہے؟ آج کے سبق کے اندر متکلم کا بیان ہے کہ جس کا کلام ہے وہ خود کتنی شان والا ہے. اصل میں اس کلام کی شان اس ذات کی وجہ سے ہے، اس ذات کا یہ کلام ہے، اور وہ اللہ ہے جو بڑی صفات کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ مانے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرے اعضاء بنانے والا، مجھے وجود دینے والا یہ اللہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ میرا مالک، میرے اوپر اختیار رکھنے والا اور میری نگرانی کرنے والا اللہ ہے. پھر تیسرا درجہ آخری یہ ہوتا ہے کہ پھر میرا معبود بھی اللہ ہی ہے، پھر میری عبادت کے لائق اللہ. جب میرا خالق ہوا ہے، جب میرا مالک ہوا ہے، تو پھر میرا معبود بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ تینوں درجے ان تینوں آیتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن ترتیب یہ ہے کہ آخری درجہ جو ہے الہ والا وہ سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ دوسری آیت میں، اور پہلا درجہ آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار یہ پڑھے اور اس کے بعد یہ 3 آیتیں پڑھے صبح کے وقت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتا ہے. اور اگر اس کے فوت ہو گیا اسی رات میں، تو اللہ کے ہاں اس کو شہید کا درجہ دیا جائے گا. اتنی عظمت والا، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، گویا کہ اس کی موت جو ہے ایمان پر واقع ہوگی. فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی ذات نہیں، معبود بننے کے لائق اور کوئی ذات نہیں. حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں آسان کرنے والا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کی پیٹ میں گئے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، الہ کوئی نہیں. کیا مطلب؟ اس مشکل سے نجات دینے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. فرمایا کون؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے غیب کا بھی اور ظاہر کا بھی. غیب تو مخلوق کے حساب سے اللہ کے لیے تو سب ہی ظاہر ہے، لیکن جو تم سے غیب ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو تمہارے ظاہر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا علم رکھنے والا ہے. فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. ایک رائی کے دانے، چھوٹا سا سرسوں کا دانہ جیسے ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر کوئی چھوٹی سی چیز ہو، وہ آسمانوں میں سے کسی آسمان کے کونے میں ہو، زمینوں میں سے کسی زمین کے حصے اور کونے میں چھپی ہو، پتھر کی کسی چٹان میں پڑی ہو، ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے، اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتی. کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ. فرمایا کہ وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر کا بھی جاننے والا ہے. اور سورہ نام میں فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فرمایا درخت سے گرنے والا پتا وہ بھی تیرے اللہ کے علم کے اندر ہے. دنیا کے اندر درخت کتنے ہیں، ان پہ اگنے والے پتے کتنے ہیں، ان پتوں میں ثابت کتنے ہیں، ٹوٹے ہوئے کتنے ہیں،
سبز کتنے ہیں، خشک کتنے ہیں، اوپر کتنے کھڑے ہیں، نیچے کتنے گر گئے ہیں، گرتے ہوئے وہ کتنی کروٹیں اور بل لے رہے ہیں۔ فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، دانے زمین کے اندھیروں میں جب چلے جاتے ہیں اہل دنیا کی نگاہ سے تو چھپ جاتے ہیں، اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک ہو یا تر ہو، جیسی کیسی چیز بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، سب اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تیرے دل کے اندر چھپے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تیرے دل کے راز تیرے ساتھ والا نہیں جانتا، جو تیرا دوست ہے وہ نہیں جانتا، تیرا بھائی نہیں جانتا، لیکن تیرا اللہ تیرے ہر راز کو جاننے والا ہے۔ دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ یعلم السر و اخفا، ابھی جو خیال پیدا نہیں ہوا اس کو بھی جاننے والا ہے۔ جو خیال آج سے 10 سال بعد تیرے دماغ میں پیدا ہوگا، تیرا اللہ اب اس کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر نتیجہ، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی ہے انتہائی رحم کرنے والا۔ فسرین فرماتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے ہے، رحیم آخرت کے اعتبار سے ہے۔ دنیا میں اتنا بڑا مہربان ہے، جو اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے ان کی روزیوں کے انتظام بھی فرما رہا ہے۔ جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی کھلاتا ہے۔ جو اس کے ساتھ انکار کر کر کے زندگیاں گزار دی ہیں جنہوں نے، ان کی روزی کے انتظام کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں۔ اور رحیم وکان بالمؤمنین رحیما، اہل ایمان کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ آخرت والے دن رحم ہوگا تو صرف اہل ایمان میں، اہل ایمان پر۔ آخرت والے دن کرم ہوگا صرف اہل ایمان پر۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر اس دن حسرت کرتے ہوں گے کاش ہم بھی ایمان لاتے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کا رحم صرف اہل ایمان پر ہوگا، کافروں پہ اس دن کوئی رحم نہیں۔ الرحمن، وہ بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری زندگی کے گناہ لے کر کوئی دنیا میں اس کے سامنے ایک بار کہے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شرط یہ ہے کہ کہے دل سے، اخلاص کے ساتھ کہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرا بندہ میرے دربار پہ آ کے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو میرے سامنے سچی توبہ کرے گا میں اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالوں گا۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور رحیم آخرت میں ہے۔ آخرت میں پھر یہ بدلا کے دکھائے گا بھی صحیح۔ ایک شخص دربار الہی میں حاضر ہوگا اور اللہ اس کو اس کے گناہ یاد کرائیں گے، فلاں دن تو نے فلاں گناہ کیا تھا، یا اللہ کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا جی، وہ بھی کیا تھا، اور وہ بھی۔ اب چند گناہ اللہ یاد کرائیں گے، بندہ تو ڈر جائے گا، کبھی تو چند گناہ چھوٹے چھوٹے گنائے گئے ہیں، میں نے تو اور بہت کچھ دنیا میں غلطیاں کی تھیں، میں تو پکڑا گیا، میں تو مارا گیا، اب تو میرے لیے نجات مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا، تو نے جتنے گناہ کیے تھے نا ساتھ ساتھ مجھ سے توبہ بھی تو کرتا رہا، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے تو بندہ دل میں ڈر رہا تھا کہ یہ تو تھوڑے سے گناہ گنے، ابھی تو اور بھی رہتے ہیں، کہیں پکڑا نہ جاؤں، تو جب دیکھا کہ نیکیاں مل رہی ہیں تو کہنے لگا یا اللہ یہ تو آپ نے تھوڑے سے گناہ گنائے ہیں، میرے تو گناہ اور بھی ہیں اس کے علاوہ، یعنی نیکیاں مجھے اور بھی تو دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں تجھے مزید گناہ گنا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں نے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں جس میں تو نے نیکی کی ہے نیکی عطا فرما دی، ہر گناہ کے بعد جس پر تو نے توبہ کی ہے میں نے تجھے نیکی عطا کر دی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بعض گناہ تو میں نے یوں ہی تیرے نیک اعمال کو دیکھ کر تیرے گناہ یوں ہی معاف کر دی۔
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اللہ فرماتے ہیں کبھی میں تمہیں دکھ دیتا ہوں، کوئی بیماری آ گئی، سر درد ہو گیا، بخار ہو گیا، تو تنگ ہو جاتا ہے، میں نے اس بیماری کی وجہ سے تیرے کئی گناہ معاف کیے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے تیرے گناہ تو میں نے یوں ہی معاف کر دیے. نہ تو نے توبہ کی، نہ تجھے کوئی دکھ دیا، یوں ہی میں نے معاف کر دیے. اس کو کہتے ہیں رحمان، اس کو کہتے ہیں رحیم. اور میں بندہ توبہ بھی نہ کرے اور معافی بھی نہ مانگے، یوں ہی معاف کرتا رہے. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں جی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، معبود بننے والی صفتیں کسی کے اندر کوئی نہیں. کون سی صفتیں؟ فرمایا الملک، اللہ کے علاوہ مالک اور کوئی نہیں. ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، میرے وجود کا مالک اللہ، میری چلتی سانسوں کا مالک اللہ. وہ جب چاہے سانس کو روک لے، دنیا کی کوئی طاقت رکی ہوئی سانس کو دوبارہ چلا نہیں سکتی. کون ہے مالک؟ اللہ. اور اللہ کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے اس پردے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. مالک ہے کہ اللہ کی ذات ہے. دن قیامت کے اللہ سے پوچھیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ اب کوئی ہو تو بتائیں. جب سب خاموش ہوں گے اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج سب کی بادشاہتیں ختم ہو چکی ہیں، تیرے رب کی بادشاہت آج بھی موجود ہے. فرمایا الملک القدوس، وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے. تو سو جاتا ہے وہ سونے سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نیند بھی نہیں آتی اور جسے اونگ بھی نہیں آتی. جسے ہمیں تو نیند بھی آ جاتی ہے، اونگ بھی آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں. بعض دفعہ نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کام پہ جانا ہوتا ہے، آنکھ ہی دیر سے کھلتی ہے. جو غفلت سے پاک ہو اس کو کہتے ہیں القدوس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ القدوس. ہر عیب سے پاک، ہر نقصان سے پاک، موت سے پاک ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک پر موت آئے گی، صرف تیرے رب کی ذات کو بقا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا کہ ہر عیب سے پاک، ہر کوتاہی سے پاک وہ ہے تیرا اللہ القدوس. آگے فرماتے ہیں السلام، سلامتیاں دینے والا، سلام عطا کرنے والا، امن عطا کرنے والا. کل مکہ مکرمہ کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے کھینچا جا رہا تھا. اونٹ کی اوجری میرے نبی کے اوپر ڈالی جا رہی تھی، کانٹے بچھائے جا رہے تھے، پتھراؤ کیا جا رہا تھا. اللہ کریم نے اعلان کیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے میرے محبوب، جس اللہ نے آپ کو قرآن عطا کیا وہی اللہ ان قریب آپ کو مکے میں فاتح بنا کر کے بھیجے گا. پھر وہ دن بھی آیا، اللہ کریم نے ایسے سلامتی اور امن کا ماحول پیدا کیا. وہ سارے پکڑے ہوئے کھڑے تھے اور میرے نبی کے ہاتھ کے اندر اللہ نے فیصلہ دے دیا. ہر دکھ سے سلامتی دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ السلام. السلام. اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو. سورہ اعراف میں فرمایا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. اگر کوئی خطرہ ہو تو پڑھو یا سلام، یا سلام، اے سلامتی عطا کرنے والے. اور اگر کوئی خوف ہو تو پڑھو یا مؤمن. اگلا نام ہے المؤمن، امن عطا فرمانے والے. امن اور ایمان، مؤمن ایمان دینے والا، مومن امن دینے والا. اور جس کو ایمان مل گیا اسی کو امن ملے گا. سمجھ گئے؟ جس کو ایمان ملے گا امن بھی اسی کو ملے گا. تو ہر خطرے سے امن دینے والا کون ہے جی؟ اللہ. فرمایا المؤمن، امن دینے والا، المؤمن ایمان دینے والا.
کہاں حبشے سے بلال کو اٹھایا، کیسے منڈیوں کے اندر پھرایا اور کیسے محمد کے قدموں میں پہنچایا اور پھر کیسے ایمان کے ساتھ سجایا اور پھر جنت کے اندر بلال کا یہ مقام بنایا، چلتا زمین پر ہے اور پاؤں کی آہٹ اللہ جنت میں سنواتے ہیں۔ المؤمن کون ہے؟ ایمان دینے والا اللہ۔ بلال فرمایا کرتے تھے شکر ہے میرے اللہ ایمان تیرے اختیار میں ہے، ورنہ مجھ جیسے غریب کو کون دیتا تھا۔ المؤمن امن دینے والا، ایمان دینے والا، المہیمن سب کی نگرانی کرنے والا، کنٹرول کرنے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا۔ اگر وہ بڑے بڑے فرشتوں کی طرف دھیان کرتا ہے تو انسانوں سے غافل نہیں ہوتا، حیوانوں کی طرف دھیان کرتا ہے، کیڑوں مکوڑوں سے غافل نہیں ہوتا، چرندوں کی طرف دھیان کرتا ہے، پرندوں سے غافل نہیں ہوتا، درندوں کی طرف دھیان کرتا ہے تو یہ نباتات سے غافل نہیں ہوتا۔ ہر ایک چیز کا نگرانی کرنے والا، دھیان رکھنے والا، بیک وقت ہر ایک کو اسی طرح دیکھنے والا جیسے دوسرے کو دیکھ رہا ہے، کسی سے ذرا بر بھی غفلت نہ کرنے والا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پہلے، اگر تمہارے پچھلے، اگر تمہارے چھوٹے، اگر تمہارے بڑے، اگر تمہارے مرد، اگر تمہاری عورتیں، اگر تمہارے مسلمان، اگر تمہارے کافر سب ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، ہر ایک اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اپنی اپنی بولی کے اندر مانگے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی پنجابی اور عربی اور سندھی اور بلوچی میں مانگ رہا ہے، کوئی کس زبان میں مانگ رہا ہے، کوئی کس زبان میں مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی مقدمے میں کامیابی مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، ہر ایک کی زبان بھی اپنی اپنی، ہر ایک کی حاجت بھی اپنی اپنی، سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کر ایک ہی وقت میں بولنا شروع کر دیں، وہ ہر ایک کی بولی بھی سمجھتا ہے، ہر ایک کی طرف پوری توجہ بھی کرتا ہے اور ہر ایک کی حاجت کو پوری کرنے پر قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ المہیمن، المہیمن سب کو نگرانی کرنے والا، کسی کی نگرانی سے غافل نہیں۔ العزیز سب پر غالب، سب پر غالب کون ہے؟ اللہ۔ باقی سارے مغلوب، باقی سارے نیچے، باقی سارے دب جانے والے، جو کسی سے نہ دبے اسے العزیز کہتے ہیں۔ سب پہ غلبہ میرے اللہ کریم کا ہے، سب کے اوپر امر اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ فرمایا للہ الامر من قبل و من بعد، کل بھی حکم اللہ کا، آج بھی حکم اللہ کا اور آئندہ کل بھی اللہ ہی کا حکم چلنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں الجبار، الجبار کا معنی بڑا زبردست، بڑا زبردست۔ وہ چاہے تو دشمن کے گھر کے اندر موسیٰ کو پال کے دکھائے۔ فرعون نے کہا میں بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، رب نے کہا میں تیرے گھر کے اندر پال کر دکھاؤں گا، دنیا دیکھے گی۔ الجبار اتنا غلبے والا، اتنا غلبے والا کہ جناب اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور فرمایا ساری کائنات کے لوگوں نے مل کر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا ڈالو، اللہ نے کہا میں آگ کے اندر بچا کر دکھاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں الجبار۔ الجبار کتنا زبردست ہے۔ یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو پھندے پہ لٹکانا ہے، اللہ نے کہا میں نے نہیں لٹکانے دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ سولی کے پھندے پہ لٹکا سکے۔ یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا بل رفعه اللہ الیہ، اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ اس کو کہتے ہیں الجبار۔ کیا کہتے ہیں جی؟ الجبار، جو اپنے فیصلوں کو نافذ کر کے چھوڑے، بڑا زبردست ہے۔ مکے کے کافر گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے میرے نبی کے گھر کے باہر، آج آپ کو نکلنے نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا بیچ سے نکل جا میرے پیغمبر، ان کے درمیان سے نکل جا، پر میں درمیان سے نکال کر لے جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں جاؤں تو صحیح فرعون کے دربار میں، تو میں تو پہلے یہاں سے چھپ کر گیا تھا مصر سے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ قال کلا، ایک ہی اللہ نے جواب دیا موسیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جا فرعون کے دربار، جرأت ہی نہیں اس کی، وہ تجھے ہاتھ تو لگا کے دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں الجبار۔ المتکبر، تکبر والا، بڑائی والا، عظمتوں والا، ساری کائنات والے عاجز ہیں،
ساری کائنات والے فقیر ہیں اور عاجزیوں سے پاک کون ہے؟ المتکبر، وہ بڑائی والا. یہ تکبر اللہ کی صفت ہے. اگر دنیا میں کوئی تکبر کرے گا تو وہ ذلیل ہوگا. فرمایا التکبر اور ردائی، فرمایا حدیث قدسی میں، فرمایا تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے. اس لیے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر. فرمایا جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. المتکبر تو اللہ کی شان ہے. آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ. کہو ذرا سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر شریکوں سے پاک بھی کون ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون. ان تمام باتوں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں، لوگوں کے شرک سے اللہ پاک ہے. لوگوں کے شریک بنانے سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ جس کی تسبیح ساری کائنات کے فرشتے بیان کریں، سارے انسان بیان کریں. واللہ الخالق. اللہ کون ہے؟ جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود دینے والا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان کل تو دنیا کے نقشے میں تیرا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا. کون تیرا خالق ہے؟ اللہ. الباری، بنانے والا ہے. نطفے سے کیسے تجھے انسان بنایا؟ اللہ کریم انسان کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے ہتھوڑا مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے انسان کبھی تو نے غور کیا تجھے بنایا کیسے ہے؟ فرمایا ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. ماں کے رحم کے اندر نطفہ تھا پہلے تو. ثم خلقنا النطفة علقة. پھر اس کا لوتھڑا کس نے بنایا؟ فخلقنا العلقة مضغة. پھر لوتھڑے کی بوٹی کس نے بنائی؟ فخلقنا المضغة عظاما. بوٹی کو ہڈی کس نے بنایا؟ فکسونا العظام لحما. ہڈی پر گوشت کس نے چڑھایا؟ ثم انشأناه خلقا آخر. قدرت کا روح کس نے اس کے اندر پھونک دیا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کون ہے اچھا پیدا کرنے والا؟ وہ تیرا اللہ ہے. الباری، بنانے والا کون ہے؟ المصور، صورتیں دینے والا. فی ای صورت ما شاء رکبک. جس صورت میں چاہ تجھے بنا دیا. اللہ کریم نے تیری آنکھیں پوری بنائی، ہاذا سالم بنائے، چہرہ خوبصورت بنایا. اگر اللہ بگاڑ دیتا کون پوچھنے والا تھا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جیسے چاہا ویسے تجھے بنا دیا. اور قسم کھا کے اعلان کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تجھے میں نے اچھی صورت عطا فرمائی اے انسان، تجھے میں نے المصور. تو یہ سارے چند نام اللہ نے گنوائے. اور آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لہ الاسماء الحسنی. یہ سارے اس کے اچھے نام ہیں. کو بے شک اللہ کے سارے نام کیا ہیں؟ اچھے نام ہیں. اور اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. سورج شروع ہوئی تھی سبح للہ ما فی، پچھلے صفحے میں دیکھیں ایک بار کا پیچھے، سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، جہاں سے شروع ہوئی تھی اب مکمل ہو رہی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، بس آخری بات کر کے ٹائم پورا ہو گیا، سورہ سواد میں فرماتے نا میرے بندے داؤد کا ذکر کر. بس قل عبدنا داؤد. اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے اللہ فرماتے ہیں نا کہ یا جبال اوبی معه والطیر وعلنا له الحدید. ہم نے کہا پہاڑوں کو اے پہاڑوں جب میرا داؤد زبور پڑھ رہا ہو نا تم بھی ساتھ میری تسبیح بیان کیا کرو. سبح له ما فی السماوات والارض. آسمانوں والے، زمین والے، حتیٰ کہ پہاڑ بھی اس کی تسبیح کو بیان کریں. والطیر محشورا، پرندے اکٹھے ہو کے جمع ہو کر وہ بھی اس کی تسبیح کو بیان کریں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بادل کی کڑک اور گرج بھی اس کی تسبیح بیان کرے. اے انسان
غور تو کر، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے. یہ عزیز صفت پہلے بھی گزر گئی پچھلی آیت میں العزیز، لیکن حکیم نہیں گزری. الحکیم حکمت والا ہے، اتنے اقتدار والا. ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے چھوٹی سی حکومت ملتی ہے، اوپر والی منزل خالی ہو جاتی ہے، حکمت والے فیصلے بھول ہی جاتے ہیں. بادشاہ میں حکمران ہوں، پتہ نہیں کیا سے کیا غلط فیصلے کرتے ہیں. اللہ فرماتے اتنی بڑی حکومت والا تمہارا اللہ، لیکن الحکیم، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر فیصلہ اس کا حکمت کے مطابق ہے. اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ کامل محبت نصیب فرمائے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا جاننے والا. والرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں. الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگرانی کرنے والا، العزیز غالب، الجبار زبردست، المتکبر تکبر والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. واللہ الخالق، وہی اللہ خالق ہے. الباری بنانے والا ہے. المصور صورتیں دینے والا. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ